بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور حکومت سازی کا کھیل بھی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف کی پوزیشن پہلے سے مضبوط ہو رہی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کے بعد انہیں مخصوص نشستیں ملنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، اور کچھ اراکین اسمبلی کی نشستیں انہیں واپس مل سکتی ہے۔ اس امید پر تحریک انصاف نے وفاق میں حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں اس وقت نمبر گیم کے اعتبار سے تقریباً 118 ہو گئی ہیں۔ یہ کیسے ہوئی ہیں آپ کو بتائیں گے، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور کیا تحریک انصاف 134 کا نمبر گیم پورا کر سکتی ہے، سادہ اکثریت کی طرف بڑھ سکتی ہے، اور تقریباً 75 مخصوص نشستیں ہیں، ان میں سے کس کو کتنی ملیں گی۔ تو تحریک انصاف کو امید ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جن 40 کیسوں کی آج سماعت کرے گا ان میں سے بیشتر تحریک انصاف کے حق میں جا سکتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، 40 نشستیں کیا ہیں؟ یہ ان نشستوں کے علاوہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ دوسرے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کے مسئلے پر کچھ معاملات طے پا رہے ہیں، ڈرافٹ تیار کر لیے گئے ہیں، جن نکات پر اتفاق ہو گیا ہے اس کے بارے میں ذرا یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ وہ حکومت کے لیے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرے گی، لیکن بلاول بھٹو جو ہیں وہ کابینہ میں شمولیت کی بدستور مخالفت کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے ایک بڑے جلسے میں بھی اس کی مخالفت کی، اور آج ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بلاول کہہ رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو کیا اس معاملے میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میں کوئی اختلافات موجود ہیں، اور کیا باپ بیٹا آمنے سامنے ہیں؟ اس سے پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے ہیں، تو ایم کیو ایم بھی ان حالات میں بڑی امپورٹنٹ جماعت بن گئی ہے، ان کے پاس 17 سیٹیں ہیں۔ تو ایم کیو ایم کے مسلم لیگ نون سے بھی مذاکرات ہو گئے ہیں، لیکن جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل تک پیپلز پارٹی حکومت سازی میں لیڈنگ پوزیشن میں تھی، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے، اور ایم کیو ایم ایک ڈیسائسو رول پلے کر سکتی ہے آئیدر ود مسلم لیگ نون، اگر اس کے ساتھ وہ جاتی ہے تو، اور اگر وہ مسلم لیگ نون سے ان کے معاملہ طے نہیں ہوتے تو ان کی تحریک انصاف کے ساتھ بھی معاملہ طے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ ماضی میں اتحادی رہ چکی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے، اس پر بات کریں، کیونکہ سیاست جو ہے ممکنات کا کھیل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل کے دوست آج کے دشمن، اور آج کے دوست جو ہیں وہ کل پھر دشمن ہو سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ ہے جو دو سکینڈل آئے بیک ٹو بیک، ایک مشر راولپنڈی کا اور ایک لاہور میں جو پرنٹنگ پریس پکڑا گیا۔ اس کے بعد سے اس معاملے میں جو مرکزی کردار تھے، یعنی لیاقت چٹھا صاحب، ان کو پی ٹی آئی نہ پوچھ رہی ہے کہ وہ زندہ ہے، مر گئے ہیں، انہیں کسی نے پکڑا ہوا ہے، نہ کسی عدالت میں ان کے لیے درخواست کی جا رہی ہے، نہ ان کے اہل خانہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ بعض ذرائع یہ کہتے ہیں، جو میرے سورسز ہیں وہ تو بتا چکے ہیں آپ کو کہ وہ طوطے کی طرح بول رہے ہیں جہاں بھی ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بڑی تنظیم ان کی بیک پہ نظر نہیں آتی، اور لگتا یوں ہے کہ کام نکالنے کے بعد جس طرح ٹیشو کی طرح پھینک دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، ان سے کام نکل گیا ہے تو اب ان کی اہمیت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح کی ایک سروس کل رات 2 رپورٹرز نے بھی دی، اور لاہور میں انہوں نے کوشش کی کہ ایک پرنٹنگ پریس پر جعلی بیلٹ پیپر کا سٹنگ آپریشن کر کے پی ٹی آئی کے لیے خدمات انجام دیں۔ وہ دونوں رپورٹر، ان کے بارے میں پہلے یہ خبر اڑائی گئی کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، لیکن ان کو نہ گرفتار کیا گیا ہے، نہ پکڑے گئے ہیں، نہ ابھی تک یہ اطلاعات ہے کہ ان کے خلاف کوئی پرچہ درج ہوا ہے۔ تو پھر آخر وہ لوگ کہاں گئے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی کوئی پی ٹی آئی کے حلقوں میں بات نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح کی دو بڑی چیزوں کے حوالے سے جنہوں نے ایک طوفان برپا کیے رکھا اور اس الیکشن کو دھاندلی ذرا ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ دونوں جو ہے وہ راندہ درگاہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیاست کتنی بے رحم ہوتی ہے، کام نکل جانے کے بعد کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھتا اور آپ کی ویلیو نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل سے باقاعدہ اتحاد کر لیا ہے، اور مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ جوائنٹ پریس کانفرنس کی گئی، اس پریس کانفرنس میں سنی اتحاد کونسل کے لوگ بھی بیٹھے، اور
مجلس وحدت مسلمین کے لوگ بھی بیٹھے. اس میں جو پی ٹی آئی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے درخواست دے رکھی ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں درکار ہیں. یہ کام مجلس وحدت مسلمین نے نہیں کیا بقول ان کے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجلس وحدت مسلمین کی بجائے اگر وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد میں جاتے ہیں تو انہیں وہ مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. تو پنجاب کے پی کے اور وفاق میں پی ٹی آئی جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل کر حکومت بنا رہی ہے. اس جماعت کے حوالے سے بھی بعض لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ انہیں انتہا پسندانہ یا متشددانہ جماعت کے طور پر بھی جانتے ہیں, لیکن اس میں کوئی زیادہ حقیقت ہے نہیں. صاحبزادہ حامد رضا کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے جو اس جماعت کے سربراہ ہیں کہ خود انہوں نے اپنی جماعت کے نشان پر الیکشن نہیں لڑا, انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہے. انہوں نے راجہ ریاض کے بیٹے کو فیصل آباد میں شکست دی تھی قومی اسمبلی کی سیٹ پر. تو ان کی جماعت کی تو ویلیڈیشن ہے, لیکن خود ان کی اپنی جو حیثیت ہے وہ کافی مشکوک ہو گئی ہے. تو ایک یہ معاملہ ہے جس کو الیکشن کمیشن جس کے اوپر اعتراض اٹھا سکتا ہے اور مخصوص نشستوں کی راہ میں رکاوٹ حائل کر سکتا ہے. لیکن فی الحال ابھی تک جو آثار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو حصہ بقدر جثہ دیا جا رہا ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو کلین سویپ ہوئی ہے وہ یقینی طور پر اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی داستان ہے جو آج نہیں تو کل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آخر وہاں پر فری ہینڈ کیوں دیا گیا اور وہاں پر کسی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا کہ جس سے وہاں پہ کوئی غصہ بڑھتا یا کوئی وہاں سے انتقام کی لہر اٹھتی. تو وہ جو ایک لاوا اٹھا ہوا تھا خیبر پختونخوا سے وہ ان کو سیٹیں دے کر لاوا تو ٹھنڈا کر دیا گیا, اور شاید اسی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ ان پر کافی مہربانیاں شروع ہو گئی ہیں, جیل میں ان کے لوگ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو مفرور تھے بھاگے ہوئے تھے کئی مہینوں سے وہ اب منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو عدالتوں سے راہداری ضمانتیں مل رہی ہیں, عبوری ضمانتیں مل رہی ہیں. سینیٹر فیصل جاوید بھی منظر عام پر آ گئے ہیں اور انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. اور کل میں نے علی زیدی کو دیکھا کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے, انہوں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہے. تو اب لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم شاید یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مذہبی جماعت میں تبدیل ہو گئی ہے. تو ابھی پکچر باقی ہے, ابھی کون سی جماعت حکومت بنائے گی اس کے بارے میں فیصلہ ہونا باقی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ عمران خان کو جو آہستہ آہستہ جیل میں دروازے کھل گئے ہیں, ان کے مقدمات بھی اب ان کی ویسے سماعت نہیں ہو رہی. جج بشیر صاحب چھٹیوں پہ جا چکے ہیں, گو ان کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی تھی, لیکن وہ فیصلہ دے کے اس کے بعد سے وہ چھٹیوں پر ہے, اور اب عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہے ان میں تاریخیں پڑ رہی ہیں اور مقدمات کی ویسے سماعت نہیں ہو رہی. تو یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا نا, اور بہت سی سیاسی جماعتیں اور بہت سی این جی اوز, بہت سے آزاد ادارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر سپیس نہ دی گئی, جو مینڈیٹ انہیں ملا ہے, تو پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ دانش مندی کا فیصلہ کیا گیا کہ انہیں وہ سپیس دی جائے جو کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے. تو یہ اس سے پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے پی ٹی آئی بڑی کنسرن ہے, اور وہ کہتی ہے بشرا بی بی کی طبیعت بڑی خراب ہے. بشرا بی بی جو بنی گالہ میں ہاؤس ریسٹ ہیں, ان کو توشانہ کیس میں سزا مل چکی ہے, اور اب ان کی سزا جو ہے وہ بنی گالہ کو جیل قرار دے کر, یعنی سب جیل قرار دے کر ان کو وہاں رکھا گیا ہے. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے. انہیں پہلے پیٹ میں کوئی جلن ہو رہی تھی تو کہا گیا ان کو کوئی خدا نخواستہ کھانے میں چیز ملا کے دی گئی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں, اور اس کے لیے باقاعدہ درخواست دائر کر دی گئی ہے, اور اس پر پی ٹی آئی نے کافی احتجاج بھی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے کہ ان کی طبیعت بہتر ہو, لیکن کہا جاتا ہے کہ انہیں ناقص کھانا دیا جا رہا ہے, ان کا علاج بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بری خبر مولانا فضل الرحمان کے لیے ہے کہ ان کے صاحبزادے اسد محمود جو ہے وہ الیکشن ہار گئے ہیں. NA-45 سے پی ٹی آئی کو ایک اور سیٹ مل گئی ہے. یہاں سے اسد محمود پہلے جیتے تھے, لیکن کچھ حلقوں میں دوبارہ ری پولنگ کا کہا گیا. کچھ 6 حلقے تھے, 6 پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پر
دوبارہ پولنگ کرائی گئی، اور اعتراض یہ تھا کہ یہاں پہ پہلے کافی دینگا مشتی ہوئی تھی، فائرنگ بھی ہوئی تھی، 2 لوگ بھی اس میں مارے گئے۔ تو اب جو دوبارہ 6 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ہوئی ہے، گنتی کے نتیجے میں مولانا اسد محمود اپنی جیتی ہوئی سیٹ ہار گئے ہیں، اور یہ دوبارہ گنتی بھی مولانا اسد محمود کی درخواست پر ہوئی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہور چوپو سمجھ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان جو پچھلے دنوں بڑے ہی ہاسٹائل ہو گئے تھے، تو ان کو ایک سیٹ ان سے واپس لے لی گئی ہے، اور لگتا ہے کہ انہیں بھی کوئی پیغام دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی حدود سے باہر نہ جائیں۔ این اے 43 سے اسد محمود کو 63,900 ووٹ ملے ہیں، ان کے مد مقابل 64,483 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، جن کا نام داور خان کنڈی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی سیٹ میں ایک اور اضافہ ہوا ہے، تو اس وقت پی ٹی آئی کی ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تو 93 ہیں، لیکن وہ اس کو 95 کلیم کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا بھی آج عدالت نے رزلٹ روک دیا، اور یہ 3 سیٹیں ہیں، ان کی الیکشن ٹریبیونل میں سماعت ہے۔ آج 40 حلقے ہیں جن کو الیکشن ٹریبیونل سنے گا۔ 2 ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں، ان کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ تو یہاں سے شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل، یہ پی ٹی آئی کے 3 لوگ ہارے تھے، اور مسلم لیگ نون کے 3 امیدوار یہاں سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری سمیت کامیاب ہوئے تھے۔ ان کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے یعنی نوٹیفیکیشن کا روک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے روکا ہے۔ 40 ارکان اسمبلی کی الیکشن ٹریبیونل میں آج جو ہے وہ عذرداریاں سنی جائیں گی، اور ان میں 2 ٹریبیونل ہیں، 1 ہے اور 2 ہے۔ 1 میں پنجاب کی 7 سیٹیں اور کچھ سندھ کی سیٹیں شامل ہیں، جبکہ بینچ 2 میں بلوچستان اور کے پی کے کی سیٹیں شامل ہیں۔ اب اس میں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جن کے کیسز کی سماعت ہونی ہے۔ ان میں عالیہ حمزہ، کیسرا الہی، عمران اسلم بودلہ، اس کے علاوہ ایاز امیر، بیرسٹر تیمور، الطاف ملک، شعیب بخاری، شعیب شاہین، علی بخاری، عامر مغل، خرم شیر زمان، یاسمین راشد۔ یہ تقریباً 40 سیٹیں بنتی ہیں، اور ان میں وہ طاہر صادق اور ان کی بیٹی کی بھی سیٹ شامل ہے۔ یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ کہ یہ سیٹیں ان کی ہیں اور انہیں بآسانی مل جائیں گی۔ تو اگر ان کی اس وقت سیٹیں دیکھیں، جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 92، اور ان کا ایک سیٹ کا اضافہ جو ابھی ہوا این اے 43 سے، تو 93 سیٹیں ان کی بن جاتی ہیں۔ اور اگر وہ مخصوص نشستیں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو قومی اسمبلی میں تقریباً 22 اور سیٹیں مل سکتی ہیں۔ تو 22 سیٹیں ملنے کے بعد ان کی تعداد 115 ہو جاتی ہے، اور یہ جو 3 سیٹیں ہیں اسلام آباد کی، ان کے بارے میں بہت سے لوگ بڑے تیقن کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر فارم 45 کھل گئے تو یہ 3 سیٹیں پی ٹی آئی لے جائے گی، تو ان کو بھی اگر ڈال لیا جائے تو ان کی تقریباً 118 سیٹیں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت ان کی جیب میں ہے، اور جو الیکشن ٹریبیونل میں 40 سیٹیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ ٹوٹل سیٹیں ملا کے اگر یہ کہا جائے کہ 40 کی 40 انہیں مل جائیں گی، تو یہ ان کا جو سکور ہے وہ تقریباً 158 کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بڑے قریب رہ جاتے ہیں قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ تیزی کر رہی ہے، اور ان کا خیال یہ کہ اگر وہ ویسے بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بن جاتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، تو صدر مملکت جاتے جاتے پی ٹی آئی کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ حکومت سازی کرے۔ تو جیسے ہی وہ حکومت سازی کی انہیں دعوت ملے گی، اس کے بعد وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایم کیو ایم کے مطالبات کو شاید وہ تسلیم کر لیں، اور کراچی میں جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کو بھی اون کر لیں۔ تو یہ ایک واحد راستہ بچا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہو نہیں سکتا، اس بارے میں وہ کہہ چکے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ، ایک بہت ہی سینئر صحافی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر انہیں پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا تو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے جو ہے وہ سیز فائر کر دیا گیا ہے۔ اور اب تحریک انصاف کی جانب سے یہ بالکل نہیں کہا جا رہا کہ وہ پیپل پارٹی کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے، اور نہ کوئی پیپل پارٹی کے کسی رہنما کے خلاف بیان بازی کی جا رہی ہے، اور دوسرا پیپل پارٹی بھی تحریک انصاف کے خلاف اس نے جو اپنے بیانات ہیں وہ ان کو روک دیا ہے۔ اب اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو رات کے جو مذاکرات ہوئے مسلم لیگ نون کے اور پیپل پارٹی کے،
وہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور طے یہ پایا کہ مذاکرات کا ایک دور اور ہوگا، یعنی کوئی حتمی بات ابھی بھی سامنے نہیں آئی۔ امکان یہ تھا کہ آج کوئی نہ کوئی اعلان سامنے آ جائے گا، لیکن اب یہ معاملہ اور آگے چلا گیا ہے، اور طے یہ پایا کہ دونوں طرف کی جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں یہ جو تجاویز ہے ان کو حتمی شکل دے کر ڈرافٹ بنا کر اپنی قیادت کو دیں گی، اور قیادت جو ہے اس پر فیصلہ کرے گی۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ یہاں بھی بڑا ٹف کمپٹیشن ہو گیا حکومت سازی میں۔ اب یہ کوئی ون سائیڈڈ گیم نہیں رہی۔ اس سے پہلے لگ یوں رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی آرام سے حکومت بنا سکتی ہے اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے۔ اگر یہ اس طرح کا سیٹ اپ رہتا ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر ایم کیو ایم یہاں سے سلپ ہو جاتی ہے یا پیپل پارٹی کی بات نہیں بنتی تو معاملہ مختلف ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتے نا کہ یہ پکچر دیکھنے میں تو بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے جو اصل کلائمیکس ہے وہ یہی ہے کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، جہاں سے جو چیزیں طے ہو چکی ہیں میرا خیال ہے اس سے ڈیویٹ نہیں ہوگا۔ تو خوشگمانی، خوش فہمی، امید تو اچھی ہے تحریک انصاف والوں کی کہ وہ حکومت بنا لیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو 158 کا فگر وہ سوچ رہے ہیں یا 118 سیٹوں کا بھی فگر وہ سوچ رہے ہیں یہ اس کو کسی طرح سے حاصل کر پائے۔ شاید 118 تو ہو ہی جائے مخصوص نشستیں ملا کر، لیکن وہ جو حکومت کے لیے ایک نمبر گیم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں، پنجاب میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے پوری طرح تیار ہے، اور اگلے 1-2 روز میں یہاں پہ حکومت کے لیے تمام چیزیں جو ہے ان کی وہ طے ہو جائے گی۔ اجلاس انہوں نے بلا لیا ہے۔ اس طرح کے پی کے بھی گنڈا پور نے جو ہے وہ وزیر بھی چننے شروع کر دیے ہیں، کون کون سے وزیر ہوں گے، تو اس لیے سینیٹر فیصل جاوید بھی منظر عام پر آ گیا۔ وہ بھی سنا یہ کہ ان کو بھی وہاں پہ کوئی اہم عہدہ دیا جا سکتا ہے، حکومت کے ساتھ انہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا کل کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا کہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس میں ایک بریگیڈیئر علی خان صاحب درخواست گزار تھے، چیف جسٹس نے 3 رکنی بینچ بنایا، خود اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ جب عدالت لگی تو پتہ چلا درخواست گزار موجود نہیں ہے، اور اس نے درخواست واپس لینے کا اعلان کیا ہے، اور لیکن چیف جسٹس صاحب اس پر تب گئے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی مذاق ہے، آپ پہلے درخواست دیتے ہیں الیکشن کے بارے میں اور پھر اس کو آپ پرسوئی نہیں کرتے، کل کو آ جائیں گے جی میں نے درخواست دی ہوئی تو بندہ کا بندہ پکڑ کے لاؤ۔ انہوں نے آرڈر کیا وہاں پہ کہ ان کا پتہ کیا جائے، انتظامیہ کے لوگ بھاگے دوڑے، کہا گیا جی ان کا فون نہیں چل رہا، ان کا واٹس ایپ بند ہے، وہ گھر پہ بھی نہیں مل رہے، ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ کہاں ہے۔ وہ کہتے نہیں ہماری تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی، ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ وزارت دفاع کے ماتحت آتے ہیں، یہ سابق فوجی افسر ہیں، تو ان کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس کیا جائے، اور 21 فروری شاید ڈیٹ دی ہے کہ اس میں ان کو بلایا گیا ہے۔ 21 فروری کو بھی نہیں آئیں گے کیونکہ یہ غائب ہے، اور بعض رائے کہتے ہیں کہ غائب نہیں، یہ بھی چکے گئے نے جس طرح باقی لوگ جو ہیں، کیونکہ انہوں نے اڑتا تیر لیا، یہ فریق بھی نہیں تھے، نہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور یہ درخواست بھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو دے رہا ہے جنہوں نے الیکشن کرایا۔ اور اس بات پر آپ کو پتہ فوجی افسروں کے حوالے سے ایک کوڈ آف کنڈکٹ تو ہے کہ وہ اپنے ادارے کو اعتماد میں لیے بغیر یا ان کے نوٹس میں لائے بغیر کوئی اس طرح کی بونگی نہیں مارتے۔ تو بریگیڈیئر صاحب سے ہو سکتا ہے بونگی لگ گئی ہو یا بج گئی ہو، تو وہ خود بھی سجے کھبے ہو سکتے ہیں، تو وہ غائب ہیں، انہوں نے فون شون بند کیے ہوئے ہیں اور وہ لاپتہ ہیں یا روپوش ہیں۔ ان کو شاید احساس بھی ہو گیا ہوگا کہ میں نے کچھ چولی مار دی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا، ان کو بعد میں وہ لوگ نہیں پوچھتے جن کے لیے یہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ جو رپورٹر ہے رائے ثاقب کھرل، اور پھر لیاقت چٹھا، اور پھر یہ بریگیڈیئر علی، یہ سارے دیکھیں آپ، یہ کدھر گئے سارے؟ تو یہ سارے وہ ہیں جن کو تحریک انصاف ہاتھ جاڑ کے بیٹھ گئی ہے، انہوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ واردات ڈالی، لیکن تحریک انصاف وہ اب وہ دوسرے سینیریو میں چلی گئی ہے۔ ایک اور خبر امپورٹنٹ ہے کہ وزیر اعظم نے 2 بڑے فیصلے کیے آج، اور ایک تو انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان پر آرٹیکل 5 لگ سکتا ہے، اور دوسرا انہوں نے انٹیلیجنس بیورو کی جو حیثیت ہے وہ سٹیٹس ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، اور اب انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ ڈویژن میں بدل گیا ہے۔ یہ جاتے جاتے نگران حکومت نے یعنی ایک اہم کام سر انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت جو ہے بار بار نگران وزیر کو بلا رہی ہے، لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے۔ تو
اب لگتا ہے کہ جو نیا وزیر اعظم آئے گا وہی عدالت میں پیش ہوگا. تو کہنے والے کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے اچھے دن آگے ہیں. اب یہ اچھے دن کتنے دن رہیں گے اس کے بارے میں خوش گمانی ہی کی جا سکتی ہے، لیکن اب ایک بات تو طے ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں جو رہے ہیں. جو اس میں اب باریک کام ہونے والا نا، جو بڑی خبر ہے، جو سرپرائزنگ کام ہو سکتا ہے، وہ حکومت سازی کے مرحلے کا ہے، جس میں صدر علوی جاتے جاتے کوئی بڑا کام ڈال سکتے ہیں. تو اصل خدشہ جو ہے وہ صدر علوی کی جانب سے ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.